رمضان المبارک میں ٹی وی ٹرانسمیشن دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سارا سال فحاشی کا بازار گرم کیا، جنہوں نے سارا سال اسلام کی نافرمانی کی، وہی لوگ ہمارے بیش قیمتی اوقات سیر و افطار میں بیٹھ کر ہم لوگوں کو اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پوری دنیا میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اور میڈیا کی حد درجہ منافقت یہ ہے کہ جب پولیٹکس پہ بات کرنی ہو تو وہ بندہ ڈھونڈ کے لایا جاتا ہے کہ جو فورن پالیسی، جو پولیٹیکل سائنس اور کرنٹ افیئرس میں مہارت رکھتا ہو، پورا تجربہ کار ہو۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ٹی وی چینل پر کسی ڈرامہ سیریل کی کاسٹ سے پہلے یا کسی مووی کی پروڈکشن پر بات کرنے کے لیے کسی حافظ قرآن یا مفتی کو بلایا ہو کہ آ کر اس فلم پر تبصرہ کریں؟ کیا تمسخر اڑانے کے لیے صرف دین بچتا ہے؟ خدا کے لیے اس درجے کی منافقت تو اختیار مت کریں، کچھ تو رحم کھائیں۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن بھائی کے دوسرے مومن بھائی پہ 6 حقوق ہیں۔ جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے، تیمارداری کے لیے جائے۔ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ جب ملے تو سلام کرے، جب دعوت کرے تو قبول کرے، اور جب اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے، اور اس کی موجودگی اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ ہو۔ ایک مومن کے دوسرے مومن بھائی پر جب اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا مجھے زندگی اتنی پیاری ہے؟ کیا مجھے دنیا چھوڑنے کا ڈر لگتا ہے؟ یا پھر اللہ سے ملاقات اور اس کے دعوے صرف دعوے ہیں؟ بات یہ نہیں، بات صرف یہ ہے کہ زندگی اس قدر اطمینان سے نہیں گزاری کہ اس دنیا سے چھوڑتے ہوئے دل مطمئن ہو۔ ڈر لگتا ہے اس وقت سے جب سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے گی، جب میرے اعمال کے رجسٹر بند کر دیے جائیں گے اور میں اپنا نامہ اعمال لے کر فرشتوں کے ساتھ چل رہا ہوں گا۔ اس روز یہاں تو مجھ پر آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ ملے گا، جنت کی نوید ملے گی، اور میں قبر میں سکون سے اتر جاؤں گا۔ یا پھر یہ میرے اعمال نامے صرف ردی ہوں گے اور مجھے قبر کی عذاب میں اترنا ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ زکوٰۃ، خیرات، عشر اور صدقات کن لوگوں کو دیے جائیں؟ جیسے اب یہ رمضان کی آمد ہے تو لوگ بہت زیادہ راشن تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کوئی قریبی رشتہ دار مستحق ہے، یعنی آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے، کوئی غریب ہے، حقدار ہے، تو آپ راشن باہر تقسیم کرتے رہے، تو اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ آپ نے فرمایا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے باہر لوگوں کو تقسیم کرتے پھرتے ہیں، لیکن اپنوں کا خیال نہیں رکھتے۔ سب سے پہلے حکم ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، پھر اہل قصبہ میں دیکھیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی نہیں ملتا تو باہر آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ عشر کسے کہتے ہیں اور کتنی پیداوار پر کتنا عشر بنتا ہے؟ دیکھیں، عشر کہتے ہیں کہ زمین سے جو ہمیں اجناس، جو فصل، جو پیداوار حاصل ہوتی ہے، اس پر جو اللہ نے ایک حصہ قریبی رشتہ داروں، غربا، مساکین اور یتیموں کے لیے رکھا ہے، جو ادا کرنا واجب ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ اور عشر کا معنی ہے 10واں حصہ، یعنی وہ فصل، اس کے بارے میں شرعی حکم ہے کہ جس کو بارش کا پانی سیراب کرتا ہو، یعنی خود آپ پیسے خرچ کر کے ٹیوب ویل سے پانی نہ دیتے ہوں، اس کو آپ کل پیداوار کا 10واں حصہ نکال کے آپ عشر کے طور پہ ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی 100 من ہے تو 10 پہ ڈیوائیڈ کر دیں، یہ 10 من بن جائے گا۔ 50 من ہے تو 10 پہ ڈیوائیڈ کر دیں، یہ 5 بن جائے گا۔ لیکن وہ فصل جس کو آپ ٹیوب ویل سے پانی کے ساتھ سیراب کرتے ہیں تو اس پر آپ نے 20واں حصہ ادا کرنا ہے، یعنی 100 من ہے تو اس کو 20 پہ ڈیوائیڈ کر لیں، وہ 5 من بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری فصل پاک ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے ببرکت ہو جاتی ہے۔ اور مجازی خدا ہوتا ہے اور خدا روز روز تبدیل نہیں کیے جاتے۔ شیر شاہ لکھتے ہیں کہ میری نانی انڈیا سے ہجرت کر کے کراچی ہے، انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اونٹ دیکھے۔ ہمارے گھر کے سامنے سے روز اونٹ گزرتے، نانی صبح صبح اونٹوں کے انتظار میں بیٹھ جاتی اور انہیں بڑی عقیدت اور محبت سے دیکھتی۔ آخر ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کو ان میں ایسا کیا دکھتا ہے کہ آپ اپنی نیند خراب کر کے یہاں آ کے ان کو دیکھنے بیٹھ جاتی ہیں؟ تو نانی کہنے لگی کہ میں سوچتی ہوں کہ انہی کے آباء و اجداد میں سے ہوں گے جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہوگی، بس اسی وجہ سے مجھے ان سے پیار ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور کا عشق اور یہ جو خود کو ہم نام نہاد عاشق بھی کہتے ہیں،
ان میں ہمارے ارباب اختیار بھی ہیں جو مدینے کی سرزمین ننگے پاؤں چلتے ہیں، لیکن ان کے عمل سے عشق ظاہر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جب تک پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں نہ دی جائیں، حضور کا عشق مکمل۔ شیر شاہ لکھتے ہیں کہ میری نانی انڈیا سے ہجرت کر کے کراچی آئی، انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اونٹ دیکھے۔ ہمارے گھر کے سامنے سے روز اونٹ گزرتے، نانی صبح صبح اونٹوں کے انتظار میں بیٹھ جاتی اور انہیں بڑی عقیدت اور محبت سے دیکھتی۔ آخر ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کو ان میں ایسا کیا دکھتا ہے کہ آپ اپنی نیند خراب کر کے یہاں آ کے ان کو دیکھنے بیٹھ جاتی ہیں؟ تو نانی کہنے لگی کہ میں سوچتی ہوں کہ انہی کے آباء و اجداد میں سے ہوں گے جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی ہوگی، بس اسی وجہ سے مجھے ان سے پیار ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور کا عشق اور یہ جو خود کو ہم نام نہاد عاشق بھی کہتے ہیں، ان میں ہمارے ارباب اختیار بھی ہیں جو مدینے کی سرزمین ننگے پاؤں چلتے ہیں، لیکن ان کے عمل سے عشق ظاہر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جب تک پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں نہ دی جائیں، حضور کا عشق مکمل نہیں ہوتا۔ فرض نماز اور تہجد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے اذان انسان دیتے ہیں، جبکہ تہجد کی نماز کے لیے اذان خود خدائے رحمان دیتا ہے۔ بڑی لاڈلی سی عبادت ہے، اور فرض نمازیں تو سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز کوئی خاص الخاص پڑھتا ہے جو یہ اذان سنتا ہے۔ اور فرض نمازوں کے لیے تو انسان کہتے ہیں نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، لیکن تہجد کے لیے خدائے رحمان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی جھولی پھیلائے جس کی میں جھولی بھروں، جس کو میں عطا کروں۔ سبحان اللہ، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسید، تو ستا رب جاگدا تیرا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ اللہ کریم ہمیں اس لاڈی عبادت نماز تہجد کی بھی توفیق۔ احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ میں نے بغداد میں ایک ڈاکو کو لوگوں کو لوٹتے ہوئے دیکھا۔ چند ہی روز کے بعد میں نے اس شخص کو مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، تو میں اس شخص کے پاس گیا اور اسے جا کر بتایا کہ دیکھو، یوں اللہ راضی نہیں ہوتا کہ ایک طرف تم لوگوں کو لوٹتے رہو اور دوسری طرف تم نماز ادا کرنے آ جاتے ہو۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگا کہ امام صاحب، میرے اور اللہ کے مابین تقریباً سارے راستے بند ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے اور اللہ کے درمیان یہ راستہ بھی بند ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ میں چند روز کے بعد حج پر گیا تو میں نے وہاں ایک شخص کو کعبے کا غلاف پکڑ کر روتے ہوئے گڑ گڑاتے دیکھا کہ اللہ تو میری توبہ قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے۔ مجھے تجسس ہوا، آگے بڑھ کر دیکھا تو جب اس شخص کو مخاطب کیا تو وہ وہی ڈاکو تھا جسے بغداد میں ڈاکے ڈالتے میں نے دیکھا تھا۔ پھر میں نے شکر ادا کیا کہ وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے اپنے اللہ کے مابین سارے راستے بند نہیں کیے، کوئی ایک راستہ۔ جانتے ہیں، فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ اونٹنی پر ایک بچہ سوار تھا جو خوشی سے اچھلتا تھا۔ خوشی کا دن تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر عجز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کا امامہ اونٹنی کی کوہان سے لگ رہا تھا، لیکن پیچھے سے وہ بچہ اچھلتا تھا کیونکہ نو عمر تھا۔ حضور بار بار اسے روکتے، وہ بار بار اچھلتا۔ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نواسا نہیں ہے، حضور کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے، قریشی سردار کا بیٹا نہیں ہے، کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا جو خوشی سے اچھلتا تھا۔ آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ میں محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہوں۔ ایک غلام کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، دوسرے غلام کو فرمایا حضرت بلال کو کہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ بلال اور اذان دو۔ سبحان اللہ، یہ شان سے ملاقات ہوئی، عرض کی کہ کوئی نصیحت کیجیے، تو انہوں نے بڑا عجیب سوال کیا، کہنے لگے کہ پتر کبھی برتن دھوئے ہیں؟ میں بڑا چونکا، کہا جی حضور دھوئے ہیں۔ تو کہنے لگے کیا سیکھا؟ تو کہا کہ اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ تو مسکرا کر کہنے لگے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھویا جاتا ہے؟ یہی معرفت کی بات تھی۔ سلطان باہو لکھتے ہیں کہ جے کر اندر صاف نہ ہو پہ حج بھی سیر سپاٹا ہو، یعنی اگر آپ دودھ لینے بھی جاتے ہیں اور آپ کا برتن گندا ہے تو دودھ والا تو یہی کہے گا کہ نہیں، پہلے برتن صاف کرو۔ اور ہم نے اپنے دل میں، وہ جو اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے، ہم نے اپنے دلوں میں کینہ، حسد، بغض، تمام کثافتیں چھپا کے رکھی ہیں، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ کے انوارات بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں آئیں۔
پہلے آپ کا نکاح حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا، پھر آپ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی کا نکاح حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا۔ اس لیے آپ کو ذو نورین یعنی دو نوروں والے کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک شخص نے حضرت علی امیر المومنین پر مقدمہ دائر کیا، آپ اس کے ساتھ قاضی کے دربار میں پیش ہوئے۔ قاضی نے آپ کو اے ابو الحسن کہہ کے مخاطب کیا، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے۔ جب مقدمہ ختم ہوا تو قاضی نے آپ سے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے ابو الحسن کہہ کے مخاطب کیا اور اس میرے مدعی کو اس کے نام سے بلایا، یعنی تم نے مجھے اس سے زیادہ عزت دی۔ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ تم مجھے بھی میرے نام سے مخاطب کرتے۔ حضرت ابن عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت علی جوتا سلائی کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا ابن عباس تمہاری نظر میں اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یا علی یہ تو ایک بسیطہ اور پرانا جوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری نظر میں اس حکومت کی بھی اتنی ہی عزت اور تکریم ہے، فقط یہ کہ میں عدل کا نظام قائم کر سکوں اور کفر اور ظلم کا نظام ختم کر سکوں۔ یہ حضرت علی امیر المومنین کی عشر شان۔ کسے کہتے ہیں اور کتنی پیداوار پر کتنا عشر بنتا ہے؟ دیکھیں عشر کہتے ہیں کہ زمین سے جو ہمیں اجناس، جو فصل، جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس پر جو اللہ نے ایک حصہ قریبی رشتہ داروں، غربا، مساکین اور یتیموں کے لیے رکھا ہے، جو ادا کرنا واجب ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ اور عشر کا معنی ہے 10واں حصہ، یعنی وہ فصل، اس کے بارے میں شرعی حکم ہے کہ جس کو بارش کا پانی سیراب کرتا ہو، یعنی خود آپ پیسے خرچ کر کے ٹیوب ویل سے پانی نہ دیتے ہوں، اس کو آپ کل پیداوار کا 10واں حصہ نکال کے آپ عشر کے طور پہ ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی 100 من ہے تو 10 پہ ڈیوائڈ کر دیں یہ 10 من بن جائے گا، 50 من ہے تو 10 پہ ڈیوائڈ کر دیں یہ 5 بن جائے گا۔ لیکن وہ فصل جس کو آپ ٹیوب ویل سے پانی کے ساتھ سیراب کرتے ہیں تو اس پر آپ نے 20واں حصہ ادا کرنا ہے، یعنی 100 من ہے تو اس کو 20 پہ ڈیوائڈ کر لیں وہ 5 من بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری فصل پاک ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے ببرکت ہو جاتی ہے۔ حسین تارڑ صاحب لکھتے ہیں کہ انسانوں سے وہ سوال ہرگز مت کرو جو اللہ نے اپنے بندوں سے کرنے ہیں۔ مثلاً تمہارا مذہب کیا ہے، تم نے روزہ رکھا، تم نے نمازیں پڑھی، تم نے عبادات کی، بلکہ انسانوں سے وہ سوال کرو جو انسانوں کو انسانوں سے کرنے چاہیے۔ مثلاً تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تم نے کچھ کھایا ہے، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور آج ہم خود ہی منکر نکیر بنے بیٹھے ہیں جو ایک دوسرے کی عبادات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز، مطمع نظر فقط اصلاح ہے، دل آزاری مقصود نہیں۔ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا بھرم رکھیں۔ اگر آپ 4 لوگوں میں بیٹھ کر کسی سے پوچھیں گے کہ آپ نے آج روزہ رکھا، اور کسی مجبوری کے تحت اگر اس نے روزہ چھوڑ دیا ہوا تو اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے ایک دوسرے کی عزت کا مان رکھیں۔ جزاکم اللہ۔